بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المنتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. آیت مبارکہ میں پہلی آیت کے اندر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح پڑھو، اس کی سبحانیت کو بیان کرو، بکرۃ واصیلا، صبح میں اور شام میں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے پکارو اس کے اسماء حسنى ہیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور نہ اپنے پکارنے میں اتنی آواز بلند کرو جو جہر کے درجے میں آ جائے، ولا تخافت بها، اور نہ بالکل آہستہ کہو، وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اہل ایمان کو اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا۔ اللہ کا ذکر ہی انسان کے لیے وہ نعمت ہے کہ جس سے انسان کے روحانی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی کہ تعالی شانہ کا ارشاد ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان قلب حاصل ہوگا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج اگر دنیا میں اس بات پر غور کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر انسان ذہنی دباؤ اور ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں۔ اس کے علاج کے لیے آپ اگر طب یونانی کی طرف رجوع کریں گے تو طب یونانی والے آپ کو ایسی دوائیں دیں گے جن میں افیون ہوگی، یعنی ایسی چیز جو آپ کو نیند میں مبتلا کر دے، ایک نشہ آپ کے اوپر مسلط ہو۔ اگر آپ ڈاکٹری علاج کی طرف رجوع کریں گے تو اس میں بھی ایسی دوائیں شامل ہیں جو آپ کو نیند کی طرف مبتلا کر دیں، انسان کو سلا دیں، جتنی دیر وہ سوتا رہے گا اتنی دیر تک ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوگی، لیکن جب اٹھے گا تو پھر وہی مسئلہ، بلکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس سے زیادہ
ٹینشن اور ڈپریشن اس کے ذہن پر ہوتی ہے، پریشانی اس سے زیادہ بڑھ کر آتی ہے۔ اور اگر اس قسم کی دوا استعمال کرنے کے بعد بھی انسان کو نیند نہ آئے تو پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل تحمل اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیند نہ آنے سے جو بے چینی اور جو پریشانی اس کے دماغ کے اوپر چڑھتی ہے وہ سارے بخارات دماغ کے اوپر چڑھتے ہیں، دماغ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان کا ذہن ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ فطری علاج کیجیے۔ فطری علاج یہ ہے کہ انسان کا ذہن ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مشہور فارمولہ ہے، النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، کہ نفس انسانی دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ایک بات کو سوچیں گے تو دوسری خود بخود اپنے ذہن سے نکل جائے گی۔ یہ علاج ہے اس ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرنے کا۔ اس کے لیے قرآن پاک نے ہمیں یہ علاج بتایا کہ اگر انسان اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کے قلب کو قوت بھی دیتا ہے، اور جب وہ ایک طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو لامحالہ دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔ جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوگی اتنے ہی خیالات دور ہوں گے، اور جب خیالات دور ہوں گے تو قلب کو اور دماغ کو سکون ملے گا۔ اس کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت تسبیح لے کر اور اللہ 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 کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے ذکر کرنے سے انسان کے ذہن سے وہ ذکر کی عظمت دور ہو جاتی ہے، ذکر سے بھی ذہن ہٹ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے۔ وہ یاد کرنے کے طریقے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تعالی نے ذاکرین کی خصوصیت بیان فرمائی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور واقعہ اس کا یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی چھوٹا پیشہ کرنے والا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر بات سننا ہماری توہین ہے، اس لیے آپ ہمیں کوئی علیحدہ وقت دیں، اور علیحدہ وقت میں آپ صرف ہماری بات سنیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹا دوں اور مشرکین کو اپنے پاس بلا کے خلوت میں اور تنہائی میں ان کو موقع دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مشرکین نے دوسری تجویز یہ رکھی کہ ہم بھی آپ کے پاس ہوں اور صحابہ بھی ہوں، لیکن آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہٹا دیں، تھوڑا سا فاصلے پر بٹھا دیں، ہم آپ کے پاس رہیں اور ہم سرگوشیوں میں آپ سے بات کر لیں، اس طرح ہم آپ کی بات سن لیں گے۔ جبریل امین نے آپ کو منع کر دیا کہ یہ بات بھی نہ کریں، آپ نے اس کو بھی منظور نہیں کیا۔
تیسری تجویز انہوں نے پھر یہ دی کہ چلیں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ ہماری طرف التفات کریں، ادھر آپ التفات نہ کریں۔ یہ تیسری تجویز مشرکین مکہ کی طرف سے آئی۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روک کر رکھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہ، اور وہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی نگاہیں بھی مت ہٹائیں۔ یہ جو تیسرا مطالبہ تھا کہ چلیں التفات آپ ادھر کر لیں، آپ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے لی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات ہرگز نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے اپنی یاد سے ان کے دلوں کو غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ حد سے گزر چکا۔ ان کا اتباع نہ کیجیے۔ اللہ تعالی نے اس تیسری شق کو بھی بذریعہ نص قرآن پاک کی آیت نازل کر کے منع فرما دیا۔ کوئی احتمال نہیں ہے، مشرکین مکہ اگر بات سننا چاہتے ہیں سنیں، نہیں سننا چاہتے تو جائیں، ان کو جہنم میں جانا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ذاکرین کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی اس صفت کو قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر بیان فرمایا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اختلاف لیل و نہار میں، اختلاف لیل و نہار میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں موجود ہیں۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں اہل عقل؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اہل عقل وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی منفعت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اے اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ بھی ایک عیب ہے کہ کسی چیز کو بیکار پیدا کیا جائے، آپ کی ذات اس عیب سے بھی پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر بھی حضرات صحابہ کی خصوصیت بیان فرمائی کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے
کہ ذکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کے اور اللہ 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 یہ کرتا رہے، اس لیے کہ اس سے انسان کا دل بعض مرتبہ اکتا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اکتاہٹ پیدا ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس بات کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا، بلکہ منشا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ کوئی کام بھی کرے اس کام میں اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کہنا معمولی عمل نہیں ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کیا، میں نے کیا، اپنی صلاحیتوں سے کیا، اس کے ذہن میں اپنی صلاحیتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے کمالات پر نظر ہوتی ہے۔ اگر انسان اس کام کے بعد الحمدللہ کہہ لے، تو الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، تو میں نے یہ کام کیا۔ میں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے یہ کام کیا۔ الحمدللہ کہنے سے وہ جو ایک تعلی، وہ ایک تکبر جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، الحمدللہ کہنے سے وہ تکبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی توفیق ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو میں نہ کر سکتا، یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اس لیے اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ انسان کے غرور اور تکبر کو توڑ دیتا ہے، اس کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جملہ الحمدللہ کا ہمیں ہر جگہ تعلیم دیا گیا۔ کھانا کھا رہے ہو، کھانے سے فارغ ہو تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی پیو کہو الحمدللہ، دودھ پیو کہو الحمدللہ الذی اروانا، کپڑے پہنو تو کہو الحمدللہ، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاؤ، پیشاب پخانے کے لیے جاؤ، وہاں سے جب نکلو تو یہ سمجھنا کہ جس طرح کھانا کھانا اللہ کی نعمت ہے، اس کا پیٹ میں جانے کے بعد، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس نکل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ یہ تکلیف ہے، ورنہ یہ عذاب ہے۔ اس لیے جب بیت الخلا سے باہر قدم رکھو تو کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس اذیت سے، اس تکلیف سے نجات دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ ہر مرحلے پر ہمیں الحمدللہ کی تعلیم کی گئی، اس لیے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا وہ غرور اور تکبر کا جو ایک بت ہے کہ میں نے کیا ہے، میری صلاحیتیں ہیں، میرا کمال ہے، وہ بت اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ لفظ الحمدللہ انسان کو ہر جگہ تعلیم دیا گیا۔ کسی بیمار پر نظر پڑے تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا۔ اس لیے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو گے اپنی بیماری کا احساس بھی ہوگا کہ اگر میں بیمار ہوتا، یہ لنگڑا ہے، اگر میں لنگڑا ہوتا
یہ محتاج یا نابینا ہے، اگر میں نابینا ہوتا، یہ فقیر اور درویش بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا مانگنے والا نہیں بنایا۔ اس طرح قدم قدم پر اللہ 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 اللہ، بجائے اس کے کہ ہم اللہ اللہ کی تسبیح پڑھیں، ہم اس طرح کے جملے یاد کریں اور یہ دعائیں یاد کریں جس سے اللہ کی تعریف ہو اور جس سے یہ احساس ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کہ حمد کہتے ہیں حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو کسی نعمت کے مقابلے میں کی جائے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو کسی نہ کسی نعمت کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، اور منعم کا تصور آتا ہے۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو منعم کا تصور بھی اس کے ذہن میں آتا ہے، نعمت کا تصور بھی اس کے ذہن میں آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ میں کیا تھا، میں نہیں کر سکتا۔ آدمی سو کر اٹھتا ہے، کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا، ایک آدمی بالکل معذور ہو گیا، نہ وہ سن رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، بالکل اپاہج اور محتاج بن گیا۔ اب اللہ نے اس کو بیدار کر دیا، تو یہ زندگی دوبارہ کس نے دی؟ النوم اخت الموت، نوم موت کی بہن ہے۔ جیسے موت کے اندر انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے حواس سب بیکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے نوم کے اندر بھی، نیند میں بھی انسان کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اخت الموت ہے۔ اب اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ بعدما اماتنا، موت دینے کے بعد کہ مجھے ایک طرح مار دیا تھا، پھر مجھے دوبارہ زندگی دی۔ انسان کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھینک ایک ایسی چیز ہے، انسان کا سانس ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے سانس ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے، اگر وہ رکنے کے بعد دوبارہ جاری نہ ہو تو بس ختم، قصہ ختم انسان کا۔ یہ سانس کا ایک جگہ آ کر رکنا اور رکنے کے بعد دوبارہ جاری ہونا، یہ اتنا عجیب عمل ہے۔ سانس اور خون، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، خون رگ کے اندر چلتا ہے، اگر ایک ذرا سا ڈاٹ آ جائے، ذرا سا خلا ہوا کا آ جائے، اور وہ کتنا ہوگا؟ معمولی سا۔ آپ دیکھیے کہ انجیکشن لگاتے وقت ڈاکٹر پہلے دوا کو باہر نکالتا ہے، پھر انجیکشن لگاتا ہے، تاکہ ہوا کا ذرا سا ڈاٹ بھی اندر باقی نہ رہ جائے۔ اگر اندر ہوا کا ڈاٹ رہ گیا اور وہ خون چلتے چلتے قلب کے پاس سے گزرا اور وہاں وہ ہوا آ گئی تو منقطع ہوگا، حالانکہ وہ ہوا کتنی ہے؟ معمولی سی، بھائی فوراً ہی پیچھے خون بھی تو آ رہا نہیں، لیکن وہ ذرا سا انقطاع انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، ذرا سا انقطاع۔ اسی طرح سے سانس انسان کا جب چھینک آتی ہے، سانس ایک دفعہ آ کر رکتا ہے، وہ ڈاٹ ذرا سا جو اس کے اندر آتا ہے، خلا جو ذرا سا آتا ہے، اگر اس کے بعد سانس رک جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے چھینک آئے فوراً کہو الحمدللہ۔ سننے والا اس پر کہے گا یرحمک اللہ، کیوں؟ اللہ تجھ پر رحم کرے کہ اللہ نے بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا کہ اللہ نے سانس دوبارہ جاری کر دیا، ورنہ یہ تو رک گیا تھا اور موت واقع ہو جاتی۔ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور پھر یہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے کہ تو نے مجھے بہت پیاری دعا دی، تو نے مجھے بہت خوبصورت دعا دی ہے۔ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ واقعتاً میں اللہ کے رحم ہی سے، اس کے کرم ہی سے دوبارہ زندہ ہوا ہوں، اگر مجھ پر اللہ کا کرم نہ ہوتا، رحم نہ ہوتا تو مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی۔ اس لیے وہ اس کو پھر دعا دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ کیا ہے؟
ہر قدم پر انسان کو الحمدللہ کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے. یہ اصل میں یہ الحمدللہ یہ وہی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ حالت کھڑے ہونے کی ہو، بیٹھنے کی ہو، لیٹنے کی ہو، ہر حال کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اس طرح سے مختلف چیزیں انسان کو بتلائی گئیں. آدمی اگر مقروض ہے، پریشان حال ہے، بہت زیادہ پریشان، قرضے نہیں ادا ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو اللہ کا نام لے اور اللہ اللہ کہنے کے بجائے یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی. مغنی بھی تو اللہ کا نام ہے جی، غنا دینے والا. یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی 14 تسبیح روز کی پڑھے، رات کو عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر 14 تسبیح یا مغنی کی پڑھے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ قرضے آسانی سے ادا ہو جائیں گے اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کاروبار میں خیر و برکت ہو جائے گی. یا مغنی یا مغنی یا مغنی. انسان کے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، سر میں بوجھن ہے، سر نماز کے بعد دانا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی دماغ قوی ہو جائے گا. یہ عوارض کے اندر بھی انسان کو اللہ کا نام لینے کا حکم دیا. اللہ 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 صرف کافی نہیں ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. تم اللہ کے نام سے پکارو، رحمان کے نام، جس نام سے پکارو گے اس کے اسماء حسنى. یہ سب اللہ کا ذکر ہے. ہم اگر یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. ہم اگر یا قویو یا قویو یا قویو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. انسان کے دل کا عارضہ ہو، دل کی تکلیف ہو، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اتنا ہی جملہ. برحمتک کا استغیث اگر کہہ لے کبھی کبھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن صرف یا حی یا قیوم اگر انسان قلب پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ تعالی قلب کے عارضے کو سکون ملے گا. یا حی یا قیوم یہ بھی تو اللہ کا نام ہے، حی بھی اللہ کا نام ہے، قیوم بھی اللہ کا نام. اللہ کا ذکر کرنے والا انسان شمار کیا جائے گا اگر اس طرح کے ذکر انسان کرتا رہے، مستقل طور پر اللہ کو یاد کرتا رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، صبح شام اپنے ہر پہلو کے اوپر اللہ 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 کر رہا ہے. کبھی کبھی اذکار لا الہ الا اللہ بھی یہ بھی ذکر کرنا چاہیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب اس کے لیے یہ ذکر کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی عارضے یا کسی غرض کے لیے نہیں ہے. جیسے یا قویو بھائی دماغ کی قوت کے لیے ہے، یا حیو یا قیوم دل کی قوت کے لیے ہے، یا نورو یا نورو یا نورو آنکھ کی بصارت کے لیے ہے، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو آنکھ کی بصارت کے لیے ہے. اگر آپ یا نورو یا نورو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر آپ اس طرح ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں کو پھیر لیں انشاءاللہ بصارت کو تقویت ہوگی. یا بصیرو پڑھ کر آنکھ پہ دم کر لیں اس طرح انشاءاللہ بصارت کو تقویت ہوگی. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن کبھی صرف اس لیے کہ اللہ تعالی نور باطنی عطا فرما دے، کبھی اس لیے ذکر کرنا چاہیے. ایمان کامل عطا فرما دے اس کے لیے حدیث میں فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ سے تجدید کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو. اب یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر کامل لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. لیکن اگر اس کا ایک جملہ مثلا الا اللہ الا اللہ الا اللہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یہ بھی اللہ کے ثبوت کے لیے اللہ کے ذکر میں شامل ہوگا. الا اللہ لا الہ
یہ باطل معبودوں کی نفی کے لیے ہے، الا اللہ اللہ کے اقرار کے لیے ہے۔ اس لیے بزرگوں نے 12 تسبیح کا ایک عمل بیان فرمایا کہ 12 تسبیح کا ایک عمل، وہ اصل میں 13 ہے لیکن 12 تسبیح اس لیے کہی جاتی ہیں کہ 12 کا عمل مسلسل ہے۔ مثلا آدمی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی تسبیحیں پڑھے، کتنی؟ 2، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد 4 تسبیحیں پڑھے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لیکن اس کے درمیان میں جب لا الہ الا اللہ کہے اس وقت بھی درمیان میں 10-11 مرتبہ کے بعد ایک دفعہ کلمہ پورا کر لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب الا اللہ الا اللہ الا اللہ 4 تسبیحیں اس کی شروع کرے، اس میں بھی درمیان میں 10-12 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 4 تسبیحیں یہ پڑھے، 2 پہلی 4 یہ 6 ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ 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 دونوں جملوں کو ملا کر، دونوں لفظوں کو ملا کر ایک شمار کیا جائے گا، اللہ 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 اللہ، یہ 6 تسبیحیں اس کی پڑھے۔ اس کے درمیان میں کبھی کبھی 10-12-15 مرتبہ کے بعد ایک دفعہ ذرا دوسرے جملے ہیں کچھ، مثلا اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ حاضری اللہ میرے سامنے موجود ہے، اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ درمیان میں 10-12-15 مرتبہ کے بعد ایک دفعہ یہ جملہ کہہ لے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، 6 تسبیحیں اس طرح یہ پڑھے، 6 وہ اور 6 یہ 12 تسبیح ہوں گی۔ اصل میں 12 تسبیح اس کا عمل ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ نے 12 تسبیح کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے شکریہ میں ایک تسبیح اللہ 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 اللہ، لیکن اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں اللہ 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 اس طرح نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ اللہ 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 ایک تسبیح اس کی پڑھ لے۔ تو یہ گنتی میں تو 13 ہیں لیکن کیونکہ اصل تسبیحیں 12 ہیں اس لیے اس کو 12 تسبیح کہتے ہیں، 12 فارسی میں 12 کو کہتے ہیں۔ یہ عمل بزرگوں نے بیان کیا۔ اب متقدمین کے یہاں اس عمل کے لیے بہت سی شرائط تھی کہ آدمی اس طرح چوکڑی مار کے بیٹھے، اور یہ جو رگ ہے داہنی ٹانگ کے اندر جو رگ ہے اس کو اپنے بائیں انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبائے اور اس طرح بیٹھ کر پھر یہاں سے یہ سوچ کر کہ میں باطل معبودوں کو یہاں سے نکال کر پھینک رہا ہوں، لا الہ، یہاں تک اس طرح لا الہ سوچ کر یہ لے کر آئے کہ باطل معبودوں کو نکال کر میں بات پھینک رہا ہوں، اور پھر الا اللہ کہہ کے زور سے جھٹکا دے کے ضرب لگائے اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہلائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے پورا وجود انسان کا ہلتا ہے تو پورا وجود انسان کا ذاکر شمار کیا ہے۔ متقدمین کے یہاں یہ شرائط اس قسم کی تھی، اور بڑے حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو قبلے کی طرف بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے اور پورے استحضار کے ساتھ یہ تسبیحیں پڑھے۔ لیکن بعد میں متاخرین نے اس بات کی اجازت دی کہ بھئی آدمی اگر اتنا اہتمام نہ کر سکے تو چھوڑے نہیں، یہ نہیں ہے کہ صاحب میرے سے یہ اس طرح بیٹھنا اور اتنا اہتمام کرنا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں جیسے بھی ہو سکتا ہے کر لیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر لیٹ کر بھی یہ تسبیح ہو جانا تو کر لو، لیٹے لیٹے کر لو، بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر لیٹے لیٹے بھی یہ تسبیحیں ہو جائیں تو کر لو۔ منشا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذاکر بنانا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کی خصوصیت یہی بیان کی گئی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. کبھی کبھی شیخ نے اگر کوئی ذکر بتایا ہو تو وہ ذکر کرنا چاہیے. ہر آدمی کے لیے اس کے مزاج اور اس کے تحمل کے مطابق ذکر بتلایا جاتا ہے. کسی کو کچھ بتایا جائے گا, کسی کو کچھ بتایا جائے گا. لیکن عام طور پر اگر یہ ہم غور کریں کہ بھی چلو اجتماعی کمزوری سب کے اندر ہے. اجتماعی کمزوری جو ایک ہے قدر مشترک, اعمال میں سستی ہے اور نفسانی خواہشات ہیں, نفس پل رہا ہے اور وہ گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے, یہ ایک اجتماعی سب کے اندر ہے. تو ایسے اجتماعی امراض کے لیے اجتماعی جو شاندار تجویز کیا جاتا ہے. جب ایک بیماری پھیلتی ہے نا, حکیم اجمل خان کے زمانے میں دلی میں نزلہ, زکام, یہ فلو جس کو آج کل کہتے ہیں, آج کل تو نام بدل گیا نا. پہلے زمانے میں باورچی خانہ تھا, پھر وہ کچن ہو گیا. پہلے زمانے میں بیت الخلا تھا, پہلے زمانے میں پخانہ تھا, پھر وہ بیت الخلا ہوا, اور اس کے بعد بیت الخلا کے بعد پھر وہ باتھ روم ہو گیا, اور اب وہ واش روم ہو گیا. نام بدل رہے ہیں یہ. تو اس طرح سے وہ نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا جاتا. تو اس لیے آپ جس حال کے اندر بھی ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, میں چل رہا ہوں. چلتے چلتے بھی وہ ایک, جیسے میں نے عرض کیا کہ اجتماعی بیماری کے لیے کوئی اجتماعی ذکر ہونا چاہیے. اس کے لیے بزرگوں نے تجویز کیا کہ 4 لفظ, 4 نام اللہ تعالیٰ کے, یا ناصر, یا عزیز, یا مغنی, یا صمد. یا ناصر, یا عزیز, یا مغنی, یا صمد. یا ناصر, یا عزیز, یا مغنی, یا صمد. یہ ایسا ذکر ہے جو در حقیقت کسی خاص بیماری کے لیے نہیں ہے. ہر آدمی کے اندر الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. یہ ایک اجتماعی فلو اور اجتماعی بیماری کے لیے ہے جو تقریباً سب کے اندر ہوتی ہے. تو چلو سب اس کے اندر یاد کر لیں, یا ناصر, یا عزیز, یا مغنی, یا صمد. اس طرح سے یہ ذکر کرتے ہیں. تو منشا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہے. منشا جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو لگائے. تو شروع سے جو سبق میں نے عرض کیا, شروع سے اپنے ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ ہر عمل کے اوپر بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر اس کو مکمل کریں. ہر عمل پر کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع وابتر. جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. سمجھے؟ اگرچہ ایک روایت کے اندر کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ بھی ہے کہ جو نیک کام الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. لیکن بسم اللہ کی روایت راجح ہے, اس لیے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے. کھانا کھانے بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جوتا پہننے کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کی ابتدا, کپڑے پہننے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پانی پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشا, ان تمام باتوں کا منشا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ منشا صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذاکر بنانا ہے, اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی ہے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے. اس کے لیے کبھی کبھی, جیسے میں نے آخر میں عرض کیا, کہ کبھی کبھی ذرا اہتمام سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ ذکر بھی کر لینا چاہیے. اگر 12 تسبیح کا عمل ہو سکتا ہے تو وہ پڑھ لیا جائے کبھی, اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ایک اور عمل عرض کرتا ہوں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا عمل کرنا, 4 تسبیحیں پڑھیں, صرف لا الہ الا اللہ. لیکن کیسے؟ پہلے یہ سوچئے کہ یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی, اللہ نے صحت عطا فرمائی, بینائی عطا فرمائی, جی بہرا نہیں بنایا, سماعت عطا فرمائی, سونگنے کی طاقت عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, کھانا پینا عطا فرمایا, بیوی بچے عطا فرمائے, مکان عطا فرمایا, ملازمت عطا فرمائی, طرح طرح کی نعمتیں. یہ کوئی دے سکتا ہے؟
اتنی نعمتیں، جب جس چیز کی ضرورت پیش آئے وہ نعمت موجود، جب جس چیز کی، پھلوں کو دل چاہ رہا ہے پھل موجود، کھانے کے اندر تنوع ہے، دل کبھی کسی چیز کو چاہتا ہے کبھی کسی چیز کو چاہتا ہے، ساری نعمتیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں بے شمار غلے نہیں ہوتے، اجناس نہیں ہوتی، جی کہیں گندم نہیں ہوتی، صرف چنے ہوتے ہیں، کہیں چنے نہیں ہوتے، صرف مکئی ہوتی ہے، کہیں مکئی نہیں ہوتی، صرف گندم ہوتی ہے۔ پھلوں میں بے شمار ملک ایسے ہیں، کہیں سیب نہیں ہوتا، کہیں انگور نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالی نے اس ملک کے اندر ہر طرح کا غلہ عطا فرمایا، ہر طرح کا پھل عطا فرمایا، ہر طرح کی اجناس عطا فرمائی، ہر چیز اللہ تعالی نے ہمارے ملک کے اندر عطا فرمائی۔ جب جس چیز کو دل چاہتا ہے وہ شوق آدمی پورا کر لیتا۔ تو ذرا غور کیجئے، کوئی دے سکتا ہے اتنی نعمتیں؟ کون ہے جو یہ نعمتیں دے رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ ذرا یہ سوچ کر، اور اب ایک تسبیح پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح مقام شکر کہلائے گی، مقام شکر۔ لفظ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن یہ در حقیقت مقام شکر ہے کہ الحمدللہ یہ ساری نعمتیں، پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیوی عطا فرمائی، ماں باپ عطا فرمائے، بہن بھائی عطا فرمائے، خاندان اور برادری عطا فرمایا، پھر اس خاندان کے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں کون دے سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد ذرا سی دیر کے لیے پھر خاموش ہو کر یہ سوچئے کہ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ کبھی بیماریاں، کبھی پریشانیاں، طرح طرح کی پریشانیاں، حادثات اور فتنے، آئے دن نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، نئے سے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ٹینشن اور ڈپریشن، ہر وقت 24 گھنٹے سر پکڑے بیٹھا ہے ہر آدمی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ان مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ ان مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد آدمی پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لے تو ذکر ہے، لیکن یہ ذکر مقام صبر کہلائے گا، مقام صبر کہلائے گا۔ پہلا ذکر مقام شکر ہے اور یہ ذکر مقام صبر ہے، اور مقام صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ شکر میں وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں نعمت اور زیادہ کروں گا، اور صبر میں وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، وہاں نعمت ملے گی، یہاں نعمت دینے والا ملے گا۔ اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک مراقبہ کر لیجئے اور پھر سوچئے کہ یہ اتنے گناہ ہیں کہ نمازیں غائب ہیں، روزے غائب ہیں، اور جو کیے ہیں وہ بے دلی سے کیے ہیں، آنکھیں کہیں ہیں، دل ہے کہیں اور جبیں کہیں۔ کیوں صاحب کیسی نمازیں؟ کوئی ایک نماز زندگی کی ایسی یاد کیجئے جس میں کوئی وسوسہ، کوئی خیال اور کوئی تصور نہ آیا ہو۔ کوئی ایک نماز یاد کیجئے، ایک نماز نہیں ملے گی ہمیں اپنی زندگی کی ایسی جس میں کوئی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی تصور نہ آیا ہو۔ ایک نماز بھی نہیں ملے گی زندگی کی ایسی۔ تو اتنے گناہ کہ نمازیں ہیں وہ جناب علی بیتوں کی بس اٹھک بیٹھک ہے، روزے ہیں وہ اسی طرح۔ روزے کا حکم تو یہ تھا کہ اس کے اندر آدمی گناہ نہ کرے، اس میں جھوٹ نہ بولے، اس میں غیبت نہ کرے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ روزے کی حقیقت تو یہ تھی۔ کیا ہم نے واقعی اسی طرح روزے رکھے کہ ہم نے کوئی غیبت نہ کی ہو، نہ سنی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، نہ کسی گناہ میں شرکت کی ہو؟ تو ہمارے روزے کہاں ہیں؟ نہ روزے اس قابل کہ وہ قبول ہوں، نہ نمازیں اس قابل کہ وہ قبول ہوں، نہ زکوٰۃ اس قابل کہ وہ قبول ہو، اور نہ حج ہمارے اس قابل کہ وہ قبول ہو۔ ساری عبادات کا ہماری حال خراب ہے۔ یہ اتنے گناہوں کا انبار، انہیں کون معاف کرے گا؟ اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھئی آپ میرے گناہ معاف کر دیں، دنیا کا حال تو میاں صاحب یہ ہے
واقعتاً اگر میں یہ کہوں کہ بھئی کچھ لینا دینا ہو تو معاف کر دینا، آپ کو بھی یاد نہیں، آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی چلو معاف کیا، اور میں یہ کہوں کہ بھئی وہ مجھے آپ کے 1,00,000 روپے دینے تھے وہ مجھے معاف کر دینا، تو پھر آپ معاف کر دیں گے؟ دل سے بتاؤ کہ جب معلوم ہو جائے کہ 1,00,000 روپے دینے ہیں مجھے آپ کے اور میرے پاس ہے بھی لیکن میں دینا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دو، تو آپ معاف کر دیں گے؟ اتنا بڑا جگر چاہیے اس کے معاف کرنے کے لیے؟ کون معاف کرتا ہے؟ کہا سنا معاف کر دینا، بھائی کیا کہا تھا یہ تو بتاؤ؟ انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں ماں بہن کی گالیاں دی تھی، انہوں نے کہا پھر معافی مانگنے کے لیے آیا میرے سے، آؤ بتاتا ہوں تمہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ کہا سنا معاف کر دینا، لیا دیا معاف کر دینا، کھایا پیا معاف کر دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی کون یہ ساری اتنے گناہوں کے انبار یہ کون ہے جو معاف کر دے؟ یک قلم یہ گارنٹی مل جائے، اگر حق تعالی شانہ یہ فرما دیں کہ میں نے معاف کر دیا، کسی ذریعے سے یہ گارنٹی مل جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو یقین جانیے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد بھی معاف۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی مل جائے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے اس اعلان کے بعد حقوق العباد کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اعلان ظاہر ہے کہ اس دنیا میں نہیں مل سکتا، اس دنیا میں اس اعلان کی امید مل سکتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امید مل گئی لیکن اعلان تو نہیں ملا۔ قیامت میں جانے کے بعد جب یوم الحساب ہوگا اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں اگر حق تعالیٰ شان ہو کسی بندے کے بارے میں یہ فرما دے کہ بھئی چھوڑو اس کو میں نے معاف کر دیا، پھر اس سے کسی قسم کا حقوق العباد کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد بھی اپنی طرف سے ادا فرما کر اور اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن بشرطے کے بعد یہ اعلان ہو، تو یہ اعلان کرنے والا کون ہے کہ سارے کیے دھرے کو میں نے معاف کر دیا، جا بالکل پاک صاف، جا جنت کے اندر داخل ہو جا، یہ ہے کوئی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا کہ جس کو نار سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل کامیاب وہ ہے۔ جب وقت اعلیٰ شان یہ فرمائیں گے کہ بھئی فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو، اسے جنت میں لے جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ اب کیسے حقوق العباد اور کیسے حقوق اللہ سب معاف ہو جائیں گے، سمجھے؟ تو یہ معافی کا اعلان کرنے والا اور اس پر قادر کہ سارے کیے دھرے کچے چٹے کو معاف کر دے، یہ کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ تو ذرا ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر مقام استغفار ہے، یہ مقام استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی مقام استغفار ہے۔ اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے لیے اور مراقبہ کر کے یہ سوچئے کہ شیطان، میں تو بچنا چاہتا ہوں گناہوں سے لیکن ارادہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے، کبھی نفس مجھے بھڑکا دیتا ہے، کبھی شیطان مجھے ورغلا دیتا ہے، عجیب شیطان نظر نہیں آتا، ایسا بدبخت ہے، کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ کبھی نظر بھی تو آ جائے، نظر آ جائے تو ایک مرتبہ گولی مار کے ختم کر دوں، لیکن وہ نظر بھی نہیں آتا۔ کون ہے جو مجھے اس سے محفوظ کر لے؟ کون ہے جو مجھے شیطان کے فریب سے، اس کے دہشت سے، اس کے مکر سے، اس کی خباثتوں سے مجھے بچا لے، میری حفاظت کر لے؟ کوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا؟ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا، ولیکنی اسلم
اور ایک روایت میں ہے وَلَٰكِنَّهُ أَسْلَمَ۔ پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا، لیکن میں ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہتا ہوں، میں اس سے بچا رہتا ہوں۔ اور دوسری روایت کا مطلب یہ ہے وَلَٰكِنَّهُ أَسْلَمَ، میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بھائی کسی کے شیطان مسلمان ہو جائے یہ تو نبی کی خصوصیت تو ہے، تو ہمارے شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کر دے کہ وہ ہمیں نہ ورگلائے نہ بہکائے، اس پر کون قادر ہے؟ اسے، اس شیطان کو جس کے لیے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، آدم علیہ السلام سے کہا تھا تعالیٰ نے، تو اس شیطان کو مسلمان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو ذرا ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ مقام استعاذہ کہلاتا ہے۔ پہلا مقام شکر، دوسرا مقام صبر، تیسرا مقام استغفار، چوتھا مقام استعاذہ۔ تو بھئی 12 تسبیح نہیں پڑھی جاتی تو 4 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو، لیکن ذرا اس تصور کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد ذرا سا زاویہ نگاہ بدل کر یہ سوچ لیا کرو، تو انشاءاللہ اس طرح انسان ذاکر شمار کیا جائے گا، اور جب ذاکر شمار کیا جائے گا تو اللہ کی حفاظت کے اندر رہے گا، اس لیے کہ ذکر کرنے والے ہر وقت ان کے اوپر اللہ کی حفاظت رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بس ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تعالی شانہ ملائکہ کی جماعت سے کہتے ہیں جا کے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ نے جب ملائکہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ وہ مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کر کیا کرے گی؟ فساد کرے گی، خونریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب تعالی شانہ ملائکہ سے کہتے ہیں جا کے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو ملائکہ آتے ہیں اور آ کر یہاں دیکھتے ہیں، جاتے ہیں بارگاہ الہی کے اندر، عرض کرتے ہیں یا اللہ اتیناہم وہم یذکرون اللہ ورجعناہم وہم یذکرون اللہ، ہم جب ان کے پاس گئے تو وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور جب واپس آئے تو اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ مجمع کیوں ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ ذکر میں مشغول نہیں تھے۔ تو یہ جملہ حدیث میں آتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تعالی شانہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ وہ قوم ہے کہ ان کے برابر بیٹھنے والا بھی ان انعامات سے محروم نہیں کیا جائے گا جو ان پر انعامات ہوں گے۔ جب میں نے ان کو بخش دیا تو جو ان کے برابر آ کر ویسے ہی بیٹھا تھا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو بھائی اصل بات کہنے کی یہ تھی کہ ہمیں ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ ذکر کی عادت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے اپنے اعمال میں بسم اللہ سے شروع کرے، الحمدللہ پر مکمل کرے، پہلا عمل تو یہ ہے۔ اور اگر اس عمل کے اندر کچھ سستی اور کچھ کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کی تلافی کے لیے دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی کثرت سے مختلف اذکار جو بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں وہ اذکار بیان کرتا رہے، وہ اس کا ورد کرے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا وقت نکال کر 12 تسبیح کا عمل کر لے، 12 تسبیح کا عمل کر لے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا، اس میں سستی ہے، تو کم از کم لا الہ الا اللہ کی 4 تسبیحیں اس تصور کے ساتھ پڑھ لے کہ پہلی تسبیح مقام شکر میں، دوسری مقام صبر میں، تیسری مقام استغفار میں، اور چوتھی مقام استعاذہ میں، تو انشاءاللہ ذاکر شمار کیا جائے گا اور اللہ کی رحمت کا مورد بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم ان کی انسان کے خمیر کو دیکھ کر، جس خمیر سے اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے فیصلہ فرمایا تھا، اس خمیر کو دیکھ کر کہ انسان کے اندر عناصر اربعہ ہوں گے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور ان عناصر اربعہ کی کچھ خاصیتیں ہیں، ان خاصیتوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا اور قیاس کیا کہ یہ کیا کریں گے، جو ان عناصر سے بنا ہوا ہوگا وہ ظاہر خونریزی اور فساد ہی کرے گا جا کے۔